سورہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں جو کہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اس زمانے میں قریش پہ مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم کیا کرتے تھے، بے انتہا ظلم کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ تب یہ آیت اللہ نے اتاری زمین پہ اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی بہت سارے ظلم مسلمانوں پہ گزر چکے ہیں، تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں صبر کیا اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا وہ اللہ کی اسی راستے سے بازر ہو گئے، وہ دوزخ میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے۔ یہ بیسیکلی بات مومنی کی ہو رہی ہے، مگر اس زمانے میں وہ کرسچنز، ایسے علماء کہتے تھے کرسچن سے، کرسچن مطلب وہ اس زمانے میں مومن تھے، کیونکہ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، تو اصل دین تو اس وقت وہی تھا۔ یہ کہانی ہے یمن کے ایک شہر کی، جہاں پہ ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا جو کہ اس وقت یہودیت کو فالو کیا کرتا تھا، اور اس کے حکمران میں کافی سارے میجیشین سب تھے، جس سے وہ اپنی جادو کے دم پر وہ لوگوں کو اپنی طرف رجوع کیا کرتا تھا، اپنے دین کی طرف رجوع کیا کرتا تھا، اور اپنے لوگوں کو یہ بتاتا کہ یہی سچا دین ہے۔ اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ اس کے کچھ میجیشین ضعیف ہونے لگے، اولڈ ہونے لگے، تو اس میجیشین کو یہ ڈر ستانے لگا کہ اگر میری موت ہو جائے تو یہ میجیشین کا کام کون کرے گا۔ تو اس میجیشین نے، اس جادوگر نے اس بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت کہ میں تو اب بوڑھا ہونے والا ہوں، تو آپ میری جگہ کسی اور کو منتخب کریں تاکہ وہ اس کی یہ جادوگری وہ آگے تک پہنچا سکے۔ ظالم بادشاہ نے اس میجیشین کی بات سنی اور اس کی جگہ ایک لڑکے کو منتخب کیا۔ وہ اس لڑکے کو ہمیشہ جادوگر کے پاس بھیجتا تھا اپنی میجک ٹرک سیکھنے کے لیے۔ وہ لڑکا ہمیشہ جادوگر کے پاس جاتا تھا تاکہ وہ اس پہ جادو سیکھ سکے اور اس کی جگہ لے سکے۔ جب وہ لڑکا جادو سیکھنے کی طرف جایا کرتا تھا، کے بیچ میں ایک عباد الرحمن مل گئے جو اللہ کے بندے تھے، جو وہ ورشپ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو وہ جب وہ اس سے ملا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ متاثر ہونے کے بعد وہ اس سے اللہ کی باتیں سیکھا کرتا تھا، اور اس سے اچھی نیک اعمال، اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی قادر نہیں۔ ہر دن وہ میجیشین کے پاس جایا کرتا تھا، پر وہ ساتھ ہی ساتھ اسے اللہ کے بندے عباد الرحمن سے ملتے ہوئے اب وہ لڑکا کنفیوز ہو گیا کہ اب وہ اللہ کی عبادت یا جو وہ عباد الرحمن کرتے تھے وہ اس سے متاثر ہو، کیا وہ میجیشین بنے، لوگوں کو اپنی میجک کی وجہ سے گمراہ کرے۔ اب وہ اتنا کنفیوز ہوا کہ وہ اب سوچنے لگا کہ کیا چیز۔ تو اس دن وہ اللہ سے دعا کرا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا اتفاق کرے تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کیا یہ میجیشین صحیح ہے، کیا وہ عباد الرحمن صحیح ہے۔ تو اس بیچ جب وہ میجیشین سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو اسے لوگ ملے جو اس کے پاس وہ ایک شیر تھا، اور وہ لوگوں کو پریشانی کر رہا تھا۔ اب اس لڑکے کو یہ بہت بہترین موقع ملا اور وہ اسے آزمانا چاہا۔ اب وہ اسے یہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں اس پتھر کو اس جانور میں مار رہا ہوں، اگر وہ جانور اس سے مر گیا تو وہ عباد الرحمن کا ایمان بہتر ہے، اگر وہ جانور اس سے نہیں مرا تو وہ جادوگر کا ایمان بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات سنا تو فوراً ہی اس پہ قبول عطا فرمائے، اور جیسے ہی وہ لڑکا نے اس جانور کو پتھر مارا، وہ جانور اسی وقت ختم ہو گیا۔ اب اس لڑکے کو پتہ چل گیا کہ یہ جو عباد الرحمن کی عبادت کرتے تھے، ایمان والے تھے، وہ اصل میں حقیقی ایمان ہے، حقیقی مسلمان ہیں، حقیقی اللہ کے بندے ہیں۔ اور وہ پوری طرح اس عباد الرحمن سے متاثر ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی پہ پورا قادر ہے۔ اللہ نے اس بندے کو بہترین سے بہترین میریکل اسے عطا فرمائی، اور وہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا تھا، لوگوں کی بیماریوں کو وہ دور کر دیا کرتا تھا، اور لوگ اس لڑکے کے بہت قریب آ گئے ہیں، اور اللہ سے اور اس کے ریلیجن کے تو وہ بہت قریب آ گئے، اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ میں ذریعہ ہوں، اور یہ کام صرف اللہ تمہارا کرتے ہیں، وہی تمہیں شفا کرتے ہیں، ہماری بیماریوں کو وہ دور کرتے ہیں، میں بس دعا کرتا ہوں، باقی کام اللہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ بات اس بادشاہ کے وزیر تک پہنچی تو وہ بھی اپنی آنکھ کی شفا کے لیے اس لڑکے کے پاس گیا، اور وہ لڑکا اس وزیر کو بھی ٹھیک کر دیا، اور یہی کہا کہ میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں، شفا کرنے والا اللہ ہے جو رب العالمین ہے، رب الکریم ہے، جہانوں کا مالک ہے۔
اور وہ وزیر بھی اس لڑکی کے اوپر ایمان لے آیا، اور پھر یہ بات اس بادشاہ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اور جیسے یہ بات پتہ چلی اس بادشاہ کو کہ لوگ اس بادشاہ کا دین کو چھوڑ کر، جو کہ یہودیت تھی، اس دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کی طرف رجوع کر رہے تھے، وہ بادشاہ اتنا زیادہ غصہ آیا اس لڑکے کو مارنے کہ یا تو تم میرے دین میں واپس اختیار آ جاؤ، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کبھی اسے کشتی کے اوپر سے ڈبانے کی کوشش کیا گیا دریا میں، کبھی اسے پہاڑ کے نیچے پھینکنے کی کوشش کیا، پر جب بھی وہ اسے پھینکنے کی کوشش کیا اللہ اسے بچا لیا کرتے تھے۔ اس میں وہ بادشاہ تنگ آنے کے بعد اس لڑکے کو خود بلایا اپنے حجرے میں اور کہا کہ میں تمہیں کس طرح سے ماروں، میں تمہیں ہر طرح سے مارنے کی کوشش کر چکا ہوں پر میں تمہیں مار نہ سکا، کہ تمہارے ساتھ کس طرح کا یہ واقعہ میرے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے کہ جب میں تمہیں مار رہا ہوں میں تمہیں مار نہیں پا رہا ہوں۔ تو وہ لڑکا اس بادشاہ کو کہتا ہے کہ اگر آپ کو مجھے مارنا ہی ہے تو آپ کو مجھے یہ پبلکلی کرنا پڑے گا، آپ مجھے ایک پیڑ پہ رسی سے باندھ کر اپنے لوگوں کو جب آپ کے لوگ جب مجھے تیر سے مارے اس سے پہلے آپ in the name of Allah بسم اللہ الرحمن الرحیم the most merciful the creator of everything، آپ یہ دعا پڑھیں، اور جیسے آپ یہ دعا پڑھیں گے اور مجھے مارے اس تیر سے، اور جیسے آپ مجھے ماریں گے وہ میں اسی وقت مر جاؤں گا۔ تو اس بادشاہ نے یہی کیا، اور جیسے ہی اس کے آدمیوں نے اس لڑکے کو تیر چلایا وہ لڑکا اسی وقت وہاں پہ انتقال ہو گیا اس لڑکے کا۔ اس کے بعد وہاں کے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس بات کو اتنا تعجب ہوا کہ سب وہاں کے لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، اور سب لوگ نے یہی اس بات کو قبول کر لیا کہ اس لڑکے کا دین جو کہ دین اسلام تھا، کہ اس لڑکے کا دین ہی سچا دین ہے۔ اب اس ماجرے کو دیکھ کر وہ وہاں کا بادشاہ اتنا غصہ آیا کہ سارے لوگوں نے جب اس لڑکے کا دین کو اپنے اوپر منتخب کر لیا تو وہ بادشاہ نے کہا کہ اب ایک تم پورا اصحاب الاخدود آگ کا وہ ڈش بنا دو اور سارے لوگوں کو اس میں پھینک دو، اور اس بادشاہ نے سارے لوگوں کو اس آگ کے جلتے ہوئے پتھر راکھ جو ڈش ہے اس میں پھینک دیا۔ اور ایک واقعات تو ایسا بھی آتا ہے کہ اس میں ایک گود پیتا بچہ اور اس کی ماں کو جب پھینکا جا رہا تھا تو اس کی ماں ڈر رہی تھی، تو اچانک سے اس بچے کی طرف سے روحانی آواز آنے لگی اور سارے لوگ یہ دیکھ کر بہت شاکڈ ہو گئے۔ تو اس بچے نے کہا اس ماں کو کہ اے میری والدہ جان، آپ بالکل صحیح راستے پہ ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہی پوری سٹوری ہے اور جو اللہ نے قرآن نے بتائی پیپل آف دس کہ وہ سارے لوگ جو کہ اس آگ میں جل گئے وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو گئے، اور جتنے ظالم لوگ تھے جو وہ اس لوگوں کو آگ میں جلایا وہ اللہ کے یہاں ان کو سخت سزا اور وہ بے کامیاب ہو کے جہنم میں چلے گئے۔ تو یہی پوری سٹوری اللہ نے بتائی تھی۔ تو یہ ہے قرآن کی پوری ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے بروجوں والے آسمانوں کی، والیوم الموعود، اور اس دن کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، والشاہد المشہود، اور گواہوں کی اس چیز کا جس کی مخلوق گواہی دی۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھندقوں والے، النہار ذات الاخدود، وہی کھندقیں جس میں آگ دہکائی گئی تھی۔ اذ ہم علینا قعود، جب اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے ہم دیکھ رہے تھے۔ وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان سے بدلہ صرف اس بات کا لیا کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان لائیں جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔ الذی لہ الملک السماوات والارض وہو علی کل شیء شہید، وہ اللہ جس کی آسمان و زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ الا الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا،
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الجحنم ولهم عذاب الحريق. بے شک جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب تیار رکھا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کیے ولهم جنة تجري من تحتها الانهار ان کے لیے ایسا باغات ہے جن کے نیچے نہر بہتی ہے. ذلك فوز القبير. یہ بڑی کامیابی کا دن ہے ان کے لیے. ان بطش ربك لشديد. بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انه يبدئ ويعيد. بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ تمہیں وہ پیدا کرے گا. وهو الغفور الودود. اور وہی بڑا بخشنے والا بڑا محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید. عرش عظیم کا مالک ہے. فعالم لما يريد. جو چاہے وہی کرتا ہے. هل حداك حديث الجنود. کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ فرعون ثمود. فرعون اور سمود لشکروں کی. بل الذين كفروا في تكذيب. بلکہ وہ لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں. والله من ورائهم محيط. حالانکہ اللہ نے انہیں گھیرے رکھا ہے ہر چیزوں میں. بل هو القرآن المجید. حالانکہ یہ ایک باعزت قرآن پاک ہے في لوح محفوظ. جو ایک محفوظ لوحے میں ہے.